آپ کے حالات اچھے ہیں یا برے، جس طرح کے بھی ہیں، آپ اپنی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ہے نا، جو بھی آج ہمارے پاس ہے، کم ہے زیادہ ہے، اور جس کے نصیب میں جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اس پہ کسی کو گلہ کرنے کی، شکایت کرنے کی، اللہ سے شکوہ کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نصیب میں، آپ کے حق میں جو تھا وہ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ کب لکھا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب انسان، جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اچھی زندگی گزارے گا یا بری زندگی گزارے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کو روزی کتنی ملے گی، اس کی ڈیتھ کب ہوگی، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اللہ سب لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں انسان یہ کہے کہ یہ تو کیا ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو فرمایا اس چیز کا اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان شکوے کرے بعد میں بیٹھ کے، ہر حال میں شکر کرے، ہر حال میں شکر کرے۔ مومن کی یہ شان ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صبر اور شکر کا کتنا بڑا درس دیا ہمیں امام حسین نے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے سارے گھر والے شہید ہو گئے، بچے، کزن جو ساتھ آئے ہوئے تھے، سب اکیلے امام حسین رہ گئے، اور ایک اور شخص جن کا نام ہے امام زین العابدین، اور وہ ان کو شہید نہیں کیا تھا، وہ بیمار تھے اور وہ خیمے کے اندر موجود تھے، لڑنے نہیں آئے تھے۔ اور ایک بچہ جس کی عمر 6 سال تھی، علی اصغر جس کا نام تھا، عبداللہ بھی کہتے تھے، وہ موجود تھے۔ تو امام حسین نے ظہر کی نماز سے پہلے اپنے گھر والوں کو خیمے کے اندر آواز دی کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوایا جائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، کتنا سا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو بلایا اور اپنے گود میں لیا، ہاتھوں میں لیا، ان سے پیار فرما رہے تھے، محبت فرما رہے تھے، اور اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ادھر سے یزیدیوں نے تیر مارا تو سیدھا ادھر ادھر بھی لگ سکتا تھا، امام حسین کو بھی لگ سکتا تھا، لیکن میرے رب نے امتحان لینا تھا حسین کا، تو وہ سیدھا جا کر کے علی اصغر یعنی عبداللہ کی گردن میں لگا اور ایک طرف سے دوسری طرف نکل گیا۔ معصوم سا بچہ، چھوٹا سا، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ خون باپ کے ہاتھ میں گرا، دامن میں گرا۔ کتنا شکر والے انسان تھے امام حسین۔ شہید ہو گئے علی اصغر، ایسے اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ اگر حسین سے تو اس حال میں راضی ہے نا تو حسین آپ سے راضی ہے، حسین آپ سے راضی ہے، اگر تو اس حال میں حسین سے راضی ہو جائے۔ یعنی سب کچھ لٹا کے، سب کچھ دے کے بھی کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ مگر نہ دیکھیں ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو ہم کتنا واویلا کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، یہ وہ فلاں فلاں بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ ناشکری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوشحالی ہے، اچھی حالت ہے، بری حالت ہے، گھر میں جس طرح کی بھی حالت ہے نا، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمت اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں پکڑوں گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ایک اور مقام پر إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری تو پکڑ بہت سخت ہے، میں بڑی سختی سے پکڑتا ہوں۔ پھر جب رب پکڑتا ہے، پھر جو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا انا ربکم الاعلی، میں تو خدا ہوں، پھر جب رب نے فرعون کو پکڑا تو سب کچھ ایک ہی لمحے میں خراب کر دیا، ختم کر دیا۔
تو خوشحالی ہے یا تنگی ہے، ہر حال میں رب کا شکر کریں، اور جو آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو اللہ کی راہ میں تم کیا کرو؟ خرچ کرو، تم دو۔ ضروری نہیں ہے کہ تھوڑا دو، زیادہ دو، ضروری نہیں ہے کم دو۔ اللہ تو ہماری نیت دیکھتے ہیں، میرا اللہ ہماری کیا دیکھتے ہیں؟ نیت دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکیاں دکھا رہے ہوں گے، اس کی ایک نیکی اتنی بڑی ہوگی کہ احد پہاڑ سے بھی بڑی، احد پہاڑ سے بھی بڑی۔ تو وہ شخص کہے گا، اللہ فرمائیں گے یہ آپ کی نیکی ہے، وہ کہے گا یا اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کی نیکی ہے، وہ کہے گا میں نے کب کی ہے یہ نیکی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دن آپ نے سچے دل سے میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی، میں نے اس کو بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر بنا دیا۔ ایک کھجور دی لیکن سچے دل سے دی، نیت صاف تھی، اس کو اللہ نے اتنا بڑا کیا کہ احد پہاڑ کے برابر نیکی بن گئی۔ اور ایک کھجور کی قیمت ہی کیا ہے بچوں؟ ہم لینے کے لیے جائیں نا 2 کلو کھجوریں لینا، ہم 5-7 تو چیک کرنے کے لیے کھا جاتے ہیں، صرف چیک کرنے کے، تو ایک کھجور کی کیا قیمت؟ لیکن جب آپ نے سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور بھی دی نا اللہ کی راہ میں، اللہ نے اس کا بھی ثواب دیا، اللہ نے اس کو بھی پالا بڑا کیا۔ سمجھ آئی؟ تو جیسے بھی حالات ہوں اللہ کی راہ میں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اور آگے غصے کو پی جانا چاہیے۔ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ غصے کے عالم میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ شیطان کو، وہ شیطان غصہ دلا رہا ہوتا ہے، آپ شیطان کو بھگانے کے لیے تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ غصہ آ رہا ہے، اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو تبدیل کریں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، یعنی وہاں سے چلے جائیں کسی اور طرف، کہ کہیں آپ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ تو غصے کو پینا مومن کی نشانی ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔ ہم یہی تو نہیں کر سکتے، باقی سب کر لیتے ہیں، کسی کو معاف کرنا ہو ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگوں اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن محمد سے آ کر کے اپنی عزت لے لینا۔ معاف کرنے سے عزت میں کمی کبھی بھی نہیں آتی اور نہ کبھی ہوگی، بس انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہو گئی غلطی، معاف کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو، اور حضور پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے، ان کو باتیں کر رہے تھے، تم نے یہ کیا، میں نے اس جگہ پہ معاف کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس کو اتنی دفعہ معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے۔ ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو فرمایا جتنا تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں اتنی 1000 دفعہ معاف کرے، تم سے غلطی ہو جائے، فرمایا کسی کو بھی جب معاف کرنا ہو تو اتنا بڑا دل رکھ کے کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کے قصور معاف کرنے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے آپ کھانا بنا کے کسی کے گھر بھیجیں، آپ کا احسان آپ کی کلاس میں کیا ہے؟ آپ کی کلاس میں آپ کا احسان کیا ہے؟ ایک کلاس میں بچی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پیچھے بیٹھنے سے میری نظر کمزور ہے، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے آگے بیٹھنے میں۔ آپ کہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے نظر بھی آتا ہے، آپ آئیں آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ اتنا بڑا احسان کیا آپ نے کہ اس کا بدلہ اگر اللہ آپ کو دکھا دینا میں نے آپ کو کیا دینا ہے، کہ کسی مسلمان پر احسان کرنے سے آپ ساری زندگی کہیں کہ میں احسان ہی کرتا رہوں۔ لوگوں کے اوپر احسان کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر باہر میں کوئی گھوم رہا نہیں، اپنی کلاس میں آپ احسان ہے، آپ کے کسی دوست کے پاس بک نہیں، آپ کہیں میرے پاس ہے، آپ یہ لے لیں، میں اس کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ احسان ہے۔ آپ کو آج اس کا احساس نہیں ہوگا،
آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں لگے گا کہ یہ مذاق ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت ہاں نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، ہاں یہ نہ ہو کہ آج بک دی اور کل اس کو کہا لے میرے کیوں بول رہی ہیں، میں تو تینوں کل بک دی تھی، تو یہ آپ نے وہ احسان جتلایا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، احسان جتلا دیا تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو احسان کرنا اور آگے گناہوں پر توبہ کر لینا۔ فرمایا مومن کی شان یہی ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو وہ فوراً کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا، غلطیوں سے بھر دیا زمین و آسمان کے خلا کو، سب کچھ جو ہے نا جی غلطیاں ہی غلطیاں، اس کی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دفعہ آ کر کے سچے دل سے کہے نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا، ایک دفعہ آ کر کے کہے میں سارے معاف کر دیتا۔ تو گناہوں کو کیا کر لینا چاہیے؟ معافی، توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ، توجہ میری طرف ہو، حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بہت بڑا گناہگار، اس کی ماں حضرت حسن بصری کو جا کر کے بار بار کہتی تھی کہ آپ آئیں میرے گھر، آ کر کے اس میرے بیٹے کو کوئی ہدایت کی توفیق کروائیں، اس کو کوئی نیکی کی راہ دکھائیں، اس کو کوئی اچھی باتیں بتائیں کہ یہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ امام حسن بصری نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ لیکن وہ ماں اس کو بار بار سمجھاتی تھی، بار بار کہتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہ اتنا بڑا گناہگار ایک دفعہ بیمار ہو گیا، بیمار ایسا ہوا بستر پر پڑ گیا، اب اسے لگنے لگ گیا کہ میری زندگی کے آخری دن، اب میں نے بچنا نہیں ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، بس اب اینڈ ہے زندگی کا۔ تو اب اس نے دل میں یہ سوچا کہ میں کیوں نہ معافی مانگ لوں، اب دل میں ساری زندگی گناہ کیے، اب بستر پر پڑا کہ جب کسی کھاتے کا نہیں ہے تو پھر کیا کہا کہ میں معافی مانگ لوں، پھر دل میں کہا کہ میں معافی مانگوں، اپنی ماں سے بولا ماں میں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگ لوں، آپ حضرت حسن بصری کو بلائیں، میرے سے معافی مانگی نہیں جا رہی، میرے سے توبہ ہو نہیں رہی، آپ ان کو بلائیں وہ آ کر کے مجھے توبہ کریں۔ ماں تو یہی چاہتی تھی، وہ دوڑی ہوئی گئی حضرت حسن بصری کے پاس کہ حضرت آپ آئیں۔ انہوں نے فرمایا بھئی میرا تو درس کا ٹائم ہے، اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، میں کیسے جو ہے نا جی درس دوں، میں درس چھوڑ کے کیسے اس کو جا کر کے، تو اب میں آ جاؤں گا۔ وہ نہیں ہے، وہ چلی گئی۔ تو پھر بچے کو بتایا، بچہ پھر رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اب پھر دوپہر کے وقت پھر ماں گئی، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قیلولے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، انہوں نے کہا جی میں تو آرام کر رہا ہوں، میں نے اس زور میں پھر درس دینا ہے، میں کیسے آؤں؟ اب ہوا یہ کہ اس لڑکے کی ڈیتھ کا ٹائم آ گیا، مرنے کا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور ماں سے کہا ماں میں نے توبہ تو کی نہیں ہے، بس یہ کوشش کریں مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ماں نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس نے کہا آپ جب میں مر جاؤں نا آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا ہے، باندھ کے مجھے اپنے گھر میں اور گلی محلے میں گھسیٹتی پھرنا، تاکہ میرے جیسے جو گناہگار لوگ ہیں، میرے جو دوست تھے، وہ دیکھیں کہ گناہوں کی زندگی گزارنے والے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ کرنا۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے گلے میں جو ہے نا جی وہ ڈالا اپنے گھر میں، لیکن ماں تھی نا نہیں کر سکی، ادھر ہی چھوڑ دیا۔ محلے والوں کو جا کر کے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے، تم آ جاؤ اس کو جو ہے نا جی غسل کفن وغیرہ دو، میں تمہیں پیسے دے دوں۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا خبیث تھا، جھوٹا تھا، گناہگار تھا، گناہ کرتا تھا، ہم کیوں اس کو یہ کریں؟ اب وہ ماں بڑی پریشان۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے خواب آیا، حسن بصری میرا محبوب میرا دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ جا کر کے پڑھاؤ، اور اعلان کرتا ہوں میں رب جو اس کا جنازہ پڑھائے گا اور جو پڑھے گا
उस सब को मैं बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा। हसन बसरी तो उठ के बैठ गए, ये कैसे हो सकता है? जब वहां गए, जाकर के देखा जिस शख्स को तौबा नहीं करवाने जा रहे थे, ये वही लड़का था जो गुनाहगार था, लेकिन अल्लाह से सच्चे दिल से एक दफ़ा कहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई है। अल्लाह ने फरमाया जो इसका जनाजा पड़ेगा, इसके जनाजे में शरीक होगा, इसको तो माफ़ किया है, बाकियों को भी माफ़ कर दूंगा। हम अल्लाह से एक दफ़ा कहें तो सही, या अल्लाह माफ़ी दे दे। ये नहीं कह सकते हम कि हमसे गुनाह नहीं होते। गुनाह सबसे, मैं भी गुनाहगार हूँ, आपसे भी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं है कि तौबा का दरवाज़ा रब ने बंद कर दिया है। तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक मौत का फरिश्ता नहीं आ जाता। हाँ, मौत का फरिश्ता देखा फिर तौबा की तो काबिल कबूल नहीं है। मरने से पहले पहले हर वक्त अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, हम एक दफ़ा कहें रब को। और अल्लाह ताला तो ख़ुद फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरत काफ के अंदर, जब मेरा गुनाहगार बंदा मुझसे दोस्ती करने के लिए चल के आता है ना, मैं भाग करके उसका इस्तकबाल करता हूँ। तो ये तो रब ये फरमा रहे, समझ आई? तो गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना चाहिए और हर दर्मी इख्तियार नहीं करने, अपने गुनाहों पर पक्का नहीं रहना चाहिए। ईमान वालों का शेवा है। और आगे फरमाया गमों और मसाइब की एक अहम हिकमत यह है, ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो, वो मुस्तकिल परेशानी पर शिकार ना हो। और एक गलती से दूसरी गलती जन्म लेती है, गुनाहगार का इर्तिकाब, गुनाह का इर्तिकाब होने पर तौबा कर लेनी चाहिए। अगर हम एक गुनाह हो जाए ना, उसके बाद तौबा नहीं करेंगे तो दूसरा होगा, उस पे तौबा नहीं करेंगे तो तीसरा होगा। हाँ, एक ही हुआ उसी पर ही तौबा कर ले तो इंसान फिर गुनाहों से बच जाता है। लेकिन जब हम तौबा नहीं करते, फिर आगे से आगे चले जाते हैं, फिर बहुत बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। आगे देखें, फरमाया हर जिंदा शय को एक दिन मौत आनी है और दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और धोखे का सामान है। कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। हर जिंदा शय को मौत आनी है भाई, हर जिंदा शय को मौत आनी है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये ऐलान फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लोगों एक दिन मौत हर चीज़ को आनी है। अल्लाह के अगर किसी ने बाकी रहना होता तो वो अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो दुनिया में रहते, कि वो इस काबिल थे, वो इस दुनिया में रहते। लेकिन अगर अल्लाह के हबीब भी दुनिया में नहीं रहे, उनको भी जाना पड़ा, उनको भी मौत का जायका चखना पड़ा, तो फिर याद रखें फिर दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। हर एक को मौत आनी है। और याद रखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और शख्सियत कैसी थी कि जब आपकी वफात का वक़्त आया तो जिब्रील आए आपके पास, दरवाज़ा बजाया, हुज़ूर ने फरमाया कौन? फरमाया जिब्रील। मन दक्कल बाप, कौन दरवाज़ा बजा रहा है? फरमाया जिब्रील। फरमाया अकेले आए हैं कि कोई और भी आया है? क्योंकि हुजूर जानते थे ना, सब जानते थे। हालांकि पहले जिब्रील तो आते थे, कभी नहीं पूछा था खुद आए हैं कि कोई और भी आया है। उस दिन हुजूर ने पूछा, जिब्रील आप खुद आए हैं कि कोई और भी साथ आया है? तो हुजूर हज़रत जिब्रील अमीन फरमाने लगे, हुजूर आज इज़राइल भी साथ आया है और इजाज़त मांगना चाह रहे हैं कि उनको भी लाऊं। फरमाया ले आए। आ गए, बैठ गए, बताएं जी क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या हुक्म है? तो जिब्रील ने फरमाया, हुजूर अल्लाह ताला ने मेरे साथ इज़राइल को भेजा है और अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे हबीब से पूछ लेना। देखें कि ऐसी शख्सियत के जिसके घर में मौत का फरिश्ता भी इजाज़त लेके आए, उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा? तो फरमाया, अल्लाह फरमा रहे हैं अगर आपने दुनिया में रहना है मेरे हबीब तो आप रहें, आपने अगर दुनिया में रहना है ना तो आप रहें, आपको इजाज़त है, जब आप कहेंगे हम मौत के फरिश्ते। लेकिन याद रखें एक दिन मौत ने आपके पास भी आना है, आपको भी मौत आनी है। अब बाकी अगर रहना है तो रहें, बाकी जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी थी ना, जो आपकी थी 63 साल, वो पूरी हो गई है। अब आपके जाने का वक़्त है, 63 ईयर्स, अब आपके जाने का वक़्त। तो हुजूर ने खुदा की कसम मौत के वक़्त भी जिस शख्स ने हमें याद किया ना, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिब्रील मैं रहना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, अल्लाह ताला से जाके पूछ के। मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ जाए ना, हमें तो सब भूल जाएगा,
کہ اب تو میں نے جانا ہے، اب بس دنیا چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاں ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ نظر آتا نا، موت کا فرشتہ نظر آتا، وہ آتا دروازے پہ بیل بجاتا، بھئی آج ہفتہ ہے، آ گیا جی، آپ کے گھر آ گیا، اور آپ کو کہتا جی اس گھر سے نا میں نے منڈے کو ایک شخص کو لے کے جانا ہے، بھئی یہ پورا گھر ہے نا، اس میں سب لوگ رہتے، اس کے اندر سے میں نے ایک بندے کو لے کر کے جانا، ساروں کے جو ہے نا جی وہ تو سانس سوکھ جانے تھے، پتہ نہیں کیڑا جانا ہے کی ہونا ہے، سارے گول میز کانفرنس کرتے، آخر میں کہتے دادے نو لے جاؤ، کہ دادے کو ہی بھیج دو، وہ دادا کہتا ہے لا جی میں دادی نو بھیجو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے کہ نظر نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جبریل میں جانے کے لیے تیار ہوں، جانے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل بس اللہ سے جا کر کے یہ پوچھ کے آئیں میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنی محبتیں کرنے والا انسان کہ موت کے وقت بھی امت کو یاد کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو یاد کر رہا ہے کہ جبریل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ پوچھ کے بتائیں میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ جبریل گئے، اللہ سے پوچھ کے آئے، اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ جبریل آئے، فرمایا اللہ کے نبی اللہ یہ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم ان کا خیال کریں گے۔ پھر فرمایا جبریل میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے موت کی سختی بڑی ہوتی ہے، اور جب میری امت کا کوئی شخص مرے گا کیا اس کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی اللہ نے فرمایا۔ اور اسرائیل سے فرمایا اسرائیل جتنی بھی تکلیفیں میری امت کے لوگوں کو ہونی ہیں جبریل وہ ساری مجھے دے دو، لیکن میری امت کا کوئی شخص جب مرنے لگے اس کو تکلیف نہ دیں۔ مرتے ہوئے بھی امت کو یاد کہ امت کے لوگوں کو جو تکلیف ہونی ہے نا ان کو نہ دینا، مجھے دے دو ساری، میری امتیوں کو تکلیف نہ دینا۔ اتنی محبتیں کرنے والا انسان، اتنا پیار کرنے والا انسان، اور آج ہمیں اس کی سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، آج ہمیں اس کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے، آج ہم اسے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور خود کو ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دعوے ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بڑا مسلمان نہیں ہے، لیکن طریقے کتنے ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی سوتے کیسے تھے، میرے نبی گھر میں کیسے آتے تھے، گھر کی زندگی کیسے گزارتے تھے، یہ سارے طریقے لکھے ہوئے پڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کو اسٹڈی کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ کلاس ہے، چلیں جی اسلامیات کی کلاس ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، کلاس سے باہر نکلیں گے دوپٹے اتر جائیں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے جب تک سر پہ دوپٹہ نہ ہو۔ اب آپ خود سوچ لیں اس بات کو، اس سے ایک طرف سے مسلمان ہیں ہم، اور دوسری طرف سے جو ہے نا جی ہمارے حالات یہ ہیں، تو اس وجہ سے خیال کریں، اس وجہ سے خیال کریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنا اچھا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آگے دیکھیں ہر زندہ شے کو موت آنی، اور آگے عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو میرا ذکر کرو کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی کرو اور شام بھی میرا کیا کرو، ذکر کرو۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبانوں پہ لائیں، اپنی زبانوں پر جاری کر دیں اس چیز کو کہ آپ پھر خاموش، جیسے ہی آپ کو فارغ ٹائم ملے آپ کی زبان خود بخود چلنے لگ جائے، کہ آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ اتنا پڑھیں اس کلمے کو، اتنا پڑھیں کہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، اور جب زبان پہ جاری ہوگا جب موت کا وقت بھی آئے گا تو کلمہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا
وہ سیدھا جنت میں، کوئی حساب نہیں ہوگا اس انسان سے جس نے آخر میں اپنا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ، زندگی میں تو اس کو پڑھیں نا، زندگی میں تو اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زبان پر لائیں۔ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ قاری صاحب نے پڑھایا تھا جب چھوٹے سے تھے، پھر کب پڑھتے ہیں؟ پھر جب دادو دا ختم ہوتے لکھ پڑھان دے، اتھے پڑھ لی لا الہ الا اللہ، لا الہ گٹھ لیاں دیتے، تب پڑھ لیا، اور جب کہ یا کہیں اور گئے ختم پہ تب پڑھ لی، مگر نہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی زبان پہ کلمہ کو جاری کریں، اپنی زبان پہ درود کو جاری کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، کثرت سے جتنا آتا ہے آپ کو پڑھیں۔ ایک درود ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، پڑھیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یہ ایک دفعہ پڑھنے سے اب ہر ایک کے 70,000 فرشتے اب سے لے کے شام تک نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ پڑھیں گے صبح تو شام تک 70,000 فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک 70,000 فرشتے لکھیں۔ مشکل ہے؟ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میں لکھ دیتا ہوں جی۔ آگے دیکھیں، اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے۔ نمبر 17، اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان باتوں کو اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمیں جتنے بھی 17 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں، فرمایا اگر انسان ان پہ عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں کامیابی ہماری کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی ہے کہ اللہ عزت دے دے، دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی جگہ جاب ملے، دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں پر عمل کر لو، دنیا کی کامیابیاں میں خود دو دوں گا آپ کو، اور آخرت کی کامیابیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو آخرت کی کامیابی ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا، جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ان کو پڑھیں بھی، سے یاد بھی کریں اور ان کے مطابق زندگی بھی گزاریں۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کریں گے عمل؟